خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی. جی. اور اس میں ہماری مدد کریں گے ایرک شمڈٹ، گوگل کے سابق CEO. ان کے ایک ٹیڈ انٹرویو کے ذریعے ہمارے پاس اس کا ٹرانسکرپٹ ہے. وہ انٹرویو واقعی کافی دلچسپ تھا. بالکل. یہ اے آئی کے مستقبل، اس کی اصل طاقت اور ظاہر ہے اسے جڑے خطرات پر ایک بالکل منفرد زاویہ پیش کرتا ہے. آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں دیکھنا کہ شمڈٹ نے کیا کہا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان باتوں کا اصل مطلب کیا ہے. صحیح. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کو جتنا بڑا سمجھا جا رہا ہے، اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا انقلاب ہے، اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں، خاص طور پر توانائی، عالمی مقابلہ، یہ سب چیزیں. جی، یہ بہت اہم سوالات ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری زندگیوں اور ہمارے مستقبل کو کیسے بدل سکتا ہے. تو آئیے ایرک شمڈٹ کے خیالات کی روشنی میں اے آئی کی اس پیچیدہ اور دلچسپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شمڈٹ شروع ہی ایک چونکا دینے والے دعوے سے کرتے ہیں کہ اے آئی دراصل کم سمجھا جا رہا ہے، انڈر ہائپڈ ہے. جی، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا، کیونکہ ہر طرف تو چیٹ GPT اور اسی طرح کی چیزوں کا ہی شور ہے. بالکل. یہ نقطہ واقعی اہم ہے. شمڈٹ کا کہنا ہے کہ لوگ اے آئی کو زیادہ تر لینگویج ماڈلز کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یعنی زبان سمجھنے اور لکھنے والے پروگرامز. ہاں، جیسے چیٹ باٹس. جی، لیکن ان کے نزدیک اصل کہانی وہ کہتے ہیں 2016 میں شروع ہوئی تھی، الفا گو کے واقعہ سے. الفا گو؟ ہاں، وہ گوگل کا اے آئی تھا جس نے گو گیم میں عالمی چیمپئن کو ہرایا تھا. بالکل. لیکن اصل حیران کن بات تھی چال نمبر 37. اے آئی نے ایک ایسی چال چلی جو اس کھیل کی 2500 سالہ تاریخ میں کسی انسان نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اچھا. جی، یہ وہ لمحہ تھا جب احساس ہوا کہ اے آئی صرف دی گئی معلومات پر عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ بالکل نیا علم دریافت بھی کر سکتا ہے. واہ، یعنی صرف بہتر نہیں کھیل رہا تھا بلکہ کچھ نیا بنا رہا تھا. ایک طرح سے جی، یہ علم کی تخلیق کا ایک نیا راستہ تھا. شمڈٹ کے مطابق اصل انقلاب آ رہا ہے ری انفورسمنٹ لرننگ یعنی تجربے سے سیکھنے، اور پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیتوں میں. الفا گو اس کی ایک یوں سمجھیں ابتدائی مثال تھی. یہ صلاحیتیں اے آئی کو زبان سے آگے لے جا رہی ہیں، حکمت عملی بنانے، فیصلے کرنے، پیچیدہ نظام چلانے کے قابل بنا رہی ہیں. وہ ایجنٹس کا تصور پیش کرتے ہیں، مطلب ایسے خود مختار اے آئی پروگرامز جو آپس میں بات چیت کر کے مل کر بڑے مقاصد حاصل کر سکیں. یہ تو پھر صرف ٹیکسٹ لکھنا نہیں رہا، یہ تو دنیا میں عمل کرنے کی صلاحیت ہو گئی. بالکل، یہ عمل اور منصوبہ بندی ہے. تو اس کی کوئی عملی مثال بھی دی شمڈٹ نے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اپنی ایک کمپنی کی مثال دی جو راکٹ بناتی ہے. وہاں اے آئی سسٹم صرف 15 منٹ میں ایسی گہری تحقیقی رپورٹس تیار کر رہے ہیں. صرف 15 منٹ میں؟ جی، جو پہلے انسان مہینوں میں کرتے تھے. یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی اب صرف معلومات جمع نہیں کر رہا بلکہ تجزیہ کر کے حکمت عملی پیش کر رہا ہے. یہ تو واقعی ہر شعبے کو بدل سکتا ہے، کاروبار، سائنس. بالکل. لیکن یہ صلاحیت تو حیران کن. مگر کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا یہ سب یوں ہی بڑھتا رہے گا؟ شمڈٹ نے اس کی حدود، چیلنجز، ان کا بھی ذکر کیا. یقیناً، اور یہ چیلنجز وہ کہتے ہیں بہت بڑے ہیں. سب سے زیادہ زور انہوں نے دیا توانائی کی ناقابل یقین ضرورت پر. توانائی، اچھا. انہوں نے امریکی کانگریس کو بتایا کہ صرف امریکہ میں اے آئی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 90 گیگا واٹ اضافی بجلی درکار ہو سکتی ہے. 90 گیگا واٹ؟ یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 90 نئے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے برابر ہے. ارے باپ رے! اور یہ صرف امریکہ نے؟ جی، اور ڈیٹا سینٹرز تو پہلے ہی شہروں جتنی بجلی کھا رہے ہیں. عرب دنیا میں، ہندوستان میں بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں، ہر ایک کئی گیگا واٹ کا. تو یہ توانائی آئے گی کہاں سے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. بالکل. پھر توانائی کے علاوہ کمپیوٹنگ پاور یعنی حساب کتاب کرنے کی صلاحیت، اس کی ضرورت بھی آسمان کو چھو رہی ہے. شمڈٹ کا اندازہ ہے کہ منصوبہ بندی یعنی پلاننگ، اور خاص طور پر ٹیسٹ ٹائم کمپیوٹ کے لیے. ٹیسٹ ٹائم کمپیوٹ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یوں سمجھیں کہ اے آئی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہی مزید سیکھتا جاتا ہے. اس کے لیے موجودہ کمپیوٹنگ پاور سے 100 سے 1000 گنا زیادہ طاقت چاہیے. 1000 گنا تک؟ جی،
یہ ٹیکنالوجی کو اور ذہین بناتا ہے لیکن اس کی بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ پھر ڈیٹا کا مسئلہ ہے۔ شمٹ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پر موجود تقریباً سارا قابل استعمال ٹیکسٹ اور امیج ڈیٹا ان ماڈلز کو سکھا چکے ہیں۔ اچھا، تو ڈیٹا ختم ہو رہا ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ اب آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مصنوعی ڈیٹا بنانا پڑے گا، یعنی سنتھیٹک ڈیٹا۔ اے آئی خود ہی اپنے لیے نیا ڈیٹا بنائے گا۔ اوہ، اور شاید سب سے گہرا چیلنج یہ ہے کہ کیا اے آئی واقعی نیا بنیادی علم تخلیق کر سکتا ہے، خاص طور پر جب حالات بدل جائیں، یعنی نان اسٹیشنری آف آبجیکٹیوز؟ مطلب بدلتے ہوئے اہداف۔ جی، کیا اے آئی ایک شعبے کے اصول دوسرے پر لاگو کر کے آئنسٹائن جیسی کوئی نئی دریافت کر سکتا ہے؟ یہ ابھی تک اے آئی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو گویا ایک طرف تو صلاحیتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف توانائی، کمپیوٹیشن، ڈیٹا اور یہاں تک کہ بنیادی علم کی تخلیق، ان سب کی بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ جی بالکل، یہ توازن بہت نازک ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور بڑا خدشہ ہے وہ خود مختار اے آئی کا، ایجنٹک اے آئی، جو خود فیصلے اور عمل کر سکے۔ یوشوا بینجیو جیسے اے آئی کے بانی ماہرین ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی تحقیق روک دینی چاہیے۔ شمٹ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، شمٹ بینجیو کے خدشات کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، انہیں اپنا دوست بھی کہتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے۔ اگر اے آئی ایجنٹس اتنے خود مختار ہو جائیں کہ وہ آپس میں کوئی ایسی زبان بنا لیں جسے ہم سمجھ نہ سکیں، تو ہمیں انہیں بند کرنا پڑے گا۔ شمٹ کے الفاظ میں ان پلگ کرنا پڑے گا۔ اچھا، کیونکہ پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، لیکن ان کا عملی نقطہ نظر یہ ہے کہ عالمی مقابلہ، خاص طور پر چین کے ساتھ جو دوڑ ہے، اس کی وجہ سے اس تحقیق کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں۔ یعنی اگر امریکہ رکے گا تو چین آگے نکل جائے گا۔ بالکل، اس لیے روکنے کے بجائے شمٹ کا زور ہے سخت حفاظتی اصول بنانے پر، گارڈ ریلز اور نگرانی کے مؤثر نظام، آبزرویبلٹی قائم کرنے پر۔ نگرانی، آبزرویبلٹی۔ جی، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ طاقتور اے آئی سسٹم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ خاص سرخ لکیریں، ریڈ لائنز بھی بتائی ہیں، جہاں اے آئی کو فوراً روکنا پڑے گا۔ وہ کیا ہیں؟ اول، اگر اے آئی قابو سے باہر ہو کر خود کو تیزی سے بہتر بنانے لگے، ریکرسیو سیلف امپروومنٹ، جسے ہم کنٹرول نہ کر سکیں۔ دوم، اگر اے آئی کو ہتھیاروں تک براہ راست رسائی مل جائے۔ او خدایا۔ اور سوم، اگر وہ ہماری اجازت کے بغیر اپنی کاپیاں بنانے لگے یا دوسرے سسٹمز میں پھیلنے لگیں، یعنی ایکسفلٹریٹ یا ریپروڈیوس کرے۔ اچھا، تو مکمل پابندی شاید عملی نہیں، اس لیے راستہ کنٹرول اور نگرانی کا ہے۔ لیکن یہ کنٹرول اور نگرانی بذات خود ایک چیلنج ہے، خاص طور پر جب بات عالمی مقابلے کی ہو۔ جی بالکل۔ شمٹ نے امریکہ اور چین کے درمیان اے آئی کی دوڑ کو اس صدی کی فیصلہ کن کشمکش قرار دیا۔ یہ صورتحال کتنی نازک ہے؟ یہ انتہائی پیچیدہ اور ممکنہ طور پر خطرناک صورتحال ہے۔ شمٹ ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ امریکہ زیادہ تر بند ملکیتی ماڈلز یعنی کلوزڈ ماڈلز بنا رہا ہے۔ ہاں، جیسے اوپن اے آئی کا جی پی ٹی یا گوگل کا جیمنی۔ جی، جبکہ چین حیران کن طور پر اوپن سورس ماڈلز میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جیسے ان کا ڈیپ سیک ماڈل ہے جو بہت طاقتور ہے۔ اوپن سورس یعنی سب کے لیے دستیاب؟ جی، اوپن سورس ٹیکنالوجی علم کو تیزی سے پھیلاتی ہے، جو اچھی بات ہے جدت ترازی کے لیے، لیکن یہ خطرناک صلاحیتوں کو غلط ہاتھوں میں پہنچانے کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے، خاص طور پر سائبر حملوں یا بائیوٹیک کے حوالے سے۔ بالکل۔ شمٹ نے ڈاکٹر ہنری کسنجر کے ساتھ مل کر چین سے غیر رسمی بات چیت بھی شروع کی تھی، ٹریک 2 ڈائیلاگز۔ اچھا۔ ان مذاکرات میں چینیوں کی بڑی شکایت تھی جدید کمپیوٹر چپس تک امریکی پابندیاں، لیکن شمٹ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے سپر انٹیلیجنس کی دوڑ۔ سپر انٹیلیجنس یعنی انسانوں سے کہیں زیادہ ذہین اے آئی۔ جی، اور یہاں شمٹ ایک بہت ہی تشویشناک منظرنامہ پیش کرتے ہیں، سرد جنگ کے نیوکلیر خطرات جیسا۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں، فرض کریں امریکہ سپر انٹیلیجنس بنانے میں چین سے صرف 6 ماہ آگے ہے۔ چین کو معلوم ہے کہ اے آئی کی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی۔ ہاں، ایکسپونینشل گروتھ۔ تو اگر امریکہ پہلے سپر انٹیلیجنس حاصل کر لیتا ہے تو چین شاید کبھی اس کی برابری نہ کر سکے۔ امریکہ کو فیصلہ کن برتری مل جائے گی۔
تو اس صورت میں چین کیا کرے گا؟ شمٹ خبردار کرتے ہیں کہ چین انتہائی اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ پہلے شاید وہ امریکی کوڈ چرانے کی کوشش کرے، پھر جاسوس بھیجے، پھر امریکی ماڈل کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ سب ناکام ہو جائے؟ تو شاید شمٹ کہتے ہیں وہ امریکی ڈیٹا سینٹر پر بمباری بھی کر دے تاکہ امریکہ کو یہ فیصلہ کن برتری حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ یہ تو پیش بندی پریمپشن کا خطرہ ہے، یعنی پہل کر کے دوسرے کو تباہ کر دو۔ اور شمٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آج ہو رہی ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ گفتگو آج ہو رہی ہے اور اگلے 5 سالوں میں یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی پریشان کن ہے۔ بہت زیادہ۔ بالکل، اور اسی سے اوپن سورس کا مخمصہ جڑا ہے۔ علم کی آزادی بمقابلہ خطرناک ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ۔ فی الحال شمٹ سمجھتے ہیں کہ اوپن سورس ماڈلز ابھی عالمی خطرے کی سطح تک نہیں پہنچے، لیکن پہنچ سکتے ہیں۔ تو امریکہ اور چین کے فیصلے بہت اہم بہت زیادہ پوری دنیا کے لیے۔ یہ عالمی دوڑ اور کنٹرول کے چیلنجز ہمیں سیدھا اخلاقی سوالات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے آئی کا دوہرا استعمال شہری اور فوجی مقاصد کے لیے اور نگرانی سرویلنس کے امکانات۔ جی، شمٹ ان پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ ہیومن ان دا لوپ، یعنی فیصلوں میں انسان کی شمولیت یا معنی خیز انسانی کنٹرول جیسے اصولوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر فوجی استعمال میں۔ اچھا۔ وہ امریکی فوج کے ایک اصول کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ جان لیوا ہتھیاروں کے استعمال کا حتمی فیصلہ ہمیشہ ایک انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ اہم ہے۔ جی، تاہم وہ اس مشکل توازن کو بھی مانتے ہیں کہ اے آئی کے غلط استعمال جیسے غلط معلومات پھیلانے کو روکنے کی کوششیں خود ایک نگرانی والی ریاست سرویلنس اسٹیٹ بنا سکتی ہیں، جیسے 1984 میں دکھایا گیا۔ بالکل۔ اس لیے انفرادی آزادی کا تحفظ بہت اہم ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ شاید آن لائن شناخت کی تصدیق ضروری ہو، لیکن اسے پرائیویسی کے تحفظ کے ساتھ کیا جائے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر زیرو نالج پروفز جیسی تکنیک سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ایک حقیقی انسان ہیں، لیکن آپ کی شناخت ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ خطرات تو بہت ہیں، لیکن شمٹ اے آئی کے بارے میں مایوس بالکل نہیں لگتے۔ وہ مستقبل کی کیا امیدیں دیکھتے ہیں؟ وہ بہت پر امید ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی انسانیت کے بڑے مسائل حل کر سکتا ہے، جیسے بیماریوں کا خاتمہ۔ بیماریوں کا خاتمہ؟ کیسے؟ اے آئی نئی دوائیں دریافت کرنے میں مدد کر سکتا ہے، انسانی جسم میں بیماریوں کے اہداف ٹارگٹس کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ایک تنظیم تمام انسانی ڈرگیبل ٹارگٹس کی فہرست بنا رہی ہے۔ شمٹ کی اپنی ایک کمپنی مبینہ طور پر کلینکل ٹرائلز کے اخراجات کو 10 گنا کم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ 10 گنا کم؟ اس سے تو نئی دوائیں بہت سستی ہو جائیں گی۔ جی بالکل۔ سائنس میں وہ امید کرتے ہیں کہ اے آئی کائنات کے راز جیسے ڈارک میٹر، ڈارک انرجی سمجھنے میں مدد دے گا۔ مٹیریل سائنس میں انقلاب آ سکتا ہے۔ تعلیم میں ہر بچے کے لیے اس کی اپنی زبان میں ایک ذاتی اے آئی ٹیوٹر کا تصور ہے۔ ہر بچے کے لیے؟ واہ! جی، عالمی صحت میں ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے اے آئی اسسٹنٹ ہوں گے جو ان کا بوجھ کم کریں گے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ موجودہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہمیں زیادہ تنہا کیا ہے۔ رابطے بڑے ہیں، لیکن اکیلا پن بھی۔ یہ تو ہے۔ لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی خرابی نہیں۔ ان کے نزدیک سپر انٹیلیجنس کا ممکنہ ظہور پچھلے 500 سے 1000 سالوں میں انسانیت کا سب سے اہم واقعہ ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم واقعہ؟ جی، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کا پیغام سادہ ہے، اسے خراب مت کرو، ڈونٹ اسکرو اٹ اپ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ویژن ہے، لیکن اس میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ اگر اے آئی اتنے سارے کام سنبھال لے گا، خاص طور پہ معاشی کام، تو انسان کیا کریں گے؟ کیا نوکریاں ختم ہو جائیں گی؟ شمٹ کا خیال ہے کہ بہت سے پیشے جیسے وکیل یا سیاستدان ختم نہیں ہوں گے، ان کے کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ اچھا۔ شاید وکیل زیادہ پیچیدہ کیس لڑ سکیں اور سیاستدانوں کے پاس ان کے پاس گمراہ کرنے کے مزید طریقے ہوں گے۔ لیکن شمٹ اصل مسئلہ کہیں اور دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں شرح پیدائش بہت کم ہو رہی ہے، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک اور ایشیا میں۔ ہاں، یہ تو سن رہے ہیں۔ کئی ممالک میں یہ شرح 1.0 کے قریب ہے، یعنی 2 والدین مل کر صرف ایک بچہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے مستقبل میں کام کرنے والے کم ہوں گے اور بوڑھے زیادہ؟ بالکل۔
اس آبادیاتی بحران سے نمٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ افرادی قوت کو کہیں زیادہ پیداواری، پروڈکٹیو بنائیں۔ اور یہاں AI آتا ہے؟ جی، شمٹ ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں جس کے مطابق ایجنٹک AI وغیرہ سے سالانہ 30% تک پیداواریت میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ 30% سالانہ؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، معاشی ماہرین کے پاس اس کا کوئی ماڈل نہیں ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں۔ یہ معاشیت کو بدل سکتا ہے اور آبادیاتی چیلنج سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو اس تیز رفتار غیر یقینی تبدیلی کے دور میں ہم سب کے لیے شمٹ کی کیا نصیحت ہے؟ چاہے ہم ماہر ہوں، کاروباری ہوں یا عام شہری، آگے کا راستہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی نصیحت یہ ہے کہ یہ سفر ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ میراتھن، لمبی دوڑ؟ جی، مطلب یہ تبدیلی مسلسل اور تیز رفتاری سے جاری رہے گی۔ آپ کو ہر روز اس لہر پر سوار رہنا ہوگا، سیکھتے رہنا ہوگا، اپناتے رہنا ہوگا۔ انہوں نے گوگل کا تجربہ بتایا کہ وہاں ترقی اتنی تیز تھی کہ 1 سال میں لوگ بھول جاتے تھے کہ وہ کہاں سے چلے تھے۔ AI کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، شاید اس سے بھی تیز۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مشورہ واضح ہے، AI کو تیزی سے اپنائیں، چاہے آپ آرٹسٹ ہوں، استاد، ڈاکٹر، کاروباری، انجینئر، جو اسے نہیں اپنائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، غیر متعلق، irrelevant ہو جائے گا۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ لیکن شاید سچ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ حیران ہیں کہ یہ سسٹم کتنی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب AI ماڈلز براہ راست ڈیٹا بیس سے جڑ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ اس سے شاید ڈیٹا اینالسٹ کی پوری سند متاثر ہو۔ تو ایرک شمٹ کے ان خیالات کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ واضح ہے کہ AI صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، یہ انسانی تہذیب کے لیے ایک بنیادی موڑ ہے۔ جی بالکل۔ یہ سائنس، صحت، تعلیم، معیشت میں لامحدود امکانات کھولتا ہے، لیکن ساتھ ہی توانائی کی کمی، عالمی طاقتوں کی خطرناک کشمکش، گہرے اخلاقی سوالات اور انفرادی آزادی پر خطرات جیسے چیلنجز بھی لاتا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم نکتہ شاید یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کے صرف تماشائی نہیں بن سکتے، ہمیں اسے فعال طور پر سمجھنا ہوگا، اس پر بحث کرنی ہوگی اور اسے دانشمندی سے آگے بڑھانے کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے۔ خاص طور پر امریکہ چین مقابلہ، حفاظتی معیارات، اوپن سورس کا کردار، ان فیصلوں پر بہت کچھ منحصر ہوگا۔ جی، آنے والے چند سالوں میں دنیا کی سمت یہی فیصلے متعین کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پر۔ اور اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر AI واقعی منصوبہ بندی اور مسائل حل کرنے میں انسانوں سے بہتر ہو جاتا ہے تو ان فیصلوں کا کیا ہوگا جنہیں ہم روایتی طور پر صرف انسانی سمجھتے ہیں؟ جیسے اخلاقی فیصلے، انصاف، ہمدردی؟ جی، یا زندگی اور موت سے متعلق فیصلے۔ کیا کچھ ایسے دائرے ہمیشہ رہیں گے جہاں ہم اصولاً کبھی بھی مشینوں کو حتمی اختیار نہیں دینا چاہیں گے، چاہے وہ کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو جائیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔